عدنان شیخ صاحب آپ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا گردن کا مسح کرنا حدیث شریف سے ثابت ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں، گردن کا مسح کرنا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس پر میں دو روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، توجہ سے ذرا سماعت فرمائیں۔ پہلی روایت تلخیص الحبیر میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے لکھی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 98 جب ذکر کی ہے تو اس کے تحت پھر مختلف حدیثیں ذکر کی ہیں، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ ومسح بیدیہ علی عنقہ، جو شخص وضو کرے اور وضو میں اپنی گردن کا اپنے دونوں ہاتھوں سے مسح کرے، وقی الغلہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس شخص کو گردن میں توق ڈالے جانے سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ یہ روایت لکھنے کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ابو الحسین بن فارس سے نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث انشاءاللہ صحیح ہے۔ جب کوئی محدث کسی حدیث کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ حدیث انشاءاللہ صحیح ہے، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ روایت صحت کے اعلیٰ درجے کی تو نہیں، لیکن البتہ مقبول درجے کی ہے کہ اس کو قبول کر کے عمل کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 2، امام ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اخبار اصبہان میں 40488 نمبر پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل اور ان سے روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں انہو کانا اذا توضأ مسح عنقہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو فرماتے تو اپنی گردن کا مسح فرماتے۔ وَيَقُولُ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من توضأ ومسح عنقہ، جو بندہ وضو کرے اور وضو میں اپنی گردن کا مسح کرے، لم یغل بالاغلال یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کی گردن کو توق ڈالے جانے سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ دو روایتیں ہوگی۔ یہاں پر میں ایک فیصلہ بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ شیخ منصور سبت الشیخ طبلاوی الشافی رحمہ اللہ کا تحفۃ المحتاج فی شرح المنہاج جلد نمبر 3 صفحہ 49 پہ انہوں نے لکھا ہے، ایک حدیث ہے جو گردن کے مسح کے متعلق ہے، اس کے متعلق آپ نے گفتگو کی اور وہاں پر اپنا فیصلہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کلام المحدثین یشیر الی ان الحدیث لہ طرق و شواہد، محدثین کا کلام جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ گردن پر مسح کرنے کی روایات کے کئی طرق ہیں، یعنی کئی سندوں سے منقول ہے، اور اس کے کئی شواہد بھی ہیں۔ شواہد کا معنی کہ یہ مضمون جس طرح اس روایت میں آیا ہے جو زیر بحث تھی، اس روایت کی طرح اور دیگر روایتوں میں بھی جو اس روایت کے ہم معنی ہیں اس میں بھی یہ مضمون آیا ہے، اور وہاں ارشاد فرماتے یرتقی بہا الی درجۃ الحسن، ان شواہد اور ان طرق کی وجہ سے یہ روایت اگرچہ اس پر کلام ہے لیکن یہ روایت حسن روایت کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے۔ دو حدیثیں اور دو حدیثوں کے تحت محدثین کے ان دو فیصلہ جات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ گردن کا مسح کرنا احادیث سے ثابت ہے، اور یہ احادیث اگرچہ اعلیٰ درجہ کی صحیح نہ ہوں لیکن یہ حسن درجہ تک ضرور پہنچتی ہیں، اور حسن درجہ کی حدیث پر عمل کرنا یہ محدثین کے ہاں بالکل جائز اور بالکل درست ہے۔ اس لیے احناف کثر اللہ سوادہم ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے گردن پر مسح کے قائل ہیں اور اسے مستحب جانتے ہیں۔ آپ کے سوال کا جواب ہو چکا۔